الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيدا علي هيدا 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 علي بن أبي طالب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مومنین کرام، آج ہم جس زیارت کی تفصیل اور مختصر تعارف بیان کریں گے وہ شخصیت جو تاریخ میں جس کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے اور ہزاروں اوراق تاریخ کے رنگین پڑے ہوئے ہیں، جو شخصیت جن کا نام کسی تاریخ کی کتاب میں ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو کہ صحابی امیر کائنات شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی جناب مالک اشتر نخعی، ان کی قبر مبارک جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں. اور حرم کا بیرونی منظر جو کہ بہت ہی پرلطف اور بہت ہی پیارا منظر ہے، اور یہ حرم کا اندرونی نظارہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ قبر مبارک ہے، اور تمام مومنین کو بھی تشویش دلاتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ خدا آپ کو ان تمام مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. اور یہ زیارت نامہ ہے جناب مالک اشتر موجود ہے، اور جو کہ ملک مصر کی سرزمین اور شہر قاہرہ میں موجود ہے، بہت ہی مسافت پر موجود ہے، اور خود اس شہر میں موجود لوگوں کو بھی بہت ہی کم تعارف ہے جناب مالک اشتر کا. اور آپ تمام مومنین سے زیادہ یہی درخواست ہے کہ تمام مومنین تک اس ہستی کا تعارف جو کہ تاریخ میں ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور علی کی ولایت رکھنے والے ان مومنین کے دلوں میں جناب مالک اشتر کی اطاعت جو کہ امیر کائنات کے لیے تھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کی محبت، مودت، عقیدت جس کی تاریخ گواہ ہے. اور آپ مومنین کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کو ان تمام مقامات مقدسات کی زیارت نصیب فرمائے، اور یہ مصر میں شہر قاہرہ میں موجود ہے، اور تمام مومنین کو بھی تعارف کرائیں، اور زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک بھی ان مقامات مقدسات کو ضرور پہنچایا کریں. یہ باغ جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے بالکل ہی روضہ مبارک جناب مالک اشتر کے سامنے ان کے صحن میں ہی موجود ہے، جس میں انگور کے درخت اور باقی کافی سارے پودوں سے اس کی سجاوٹ کی گئی جو کہ بہت ہی وسیع و عریض ہے، جس میں کھجور کے درخت، انگور کے پودے اور سنگترا کے درخت وغیرہ موجود ہیں. جناب مالک اشتر تاریخ میں جس سنہری الفاظ سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جنہوں نے امیر کائنات کے ساتھ بہت زیادہ جنگوں میں شرکت کی، جس میں ان کی اطاعت کا اور ان کی پیروی کا اور ان کی پرہیزگاری اور تقوی کی بلندی کا مقام جہاں پر نظر آتا ہے وہ جنگ حنین ہے اور جنگ صفین ہے، جس میں امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس طریقے سے اطاعت کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے. جناب مالک اشتر جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ایسے خاص صحابی امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کی جتنی بھی تعریف اور فضائل بیان کیے جائیں بہت کم ہیں. بہرحال جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ مقام اور قبر مبارک جو کہ موجود ہے، اور اس کا ہم نے آپ کو ہر حصہ اور ہر مقام اور ہر جگہ ہر زاویے سے آپ کو دکھایا ہے. بہرحال چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مختصراً تعارف جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور تمام مومنین کو تشویش بھی دلاتے ہیں اور تمام سے استدعا اور گزارش بھی کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ خداوند متعال ہم تمام مومنین کو اس مقامات مقدسات کی زیارت نصیب فرمائے. اور یہ حرم کا باہر کا جو منظر تھا اور یہ قبر مبارک جو چادر کے نیچے موجود تھی، اس کے نیچے یہ قبر مبارک اصلی جو کہ حقیقت حالت میں موجود ہے، اور تمام مومنین سے اپنے حق میں بھی دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں. خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے زمانے کے حقیقی وارث حجت خدا سرکار امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.